بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا ایک علم یہ بھی ہے کہ وہ آنکھوں کے اوپر ایک قسم کا اثر ڈالتے ہیں، ہپناٹائز کر دیتے ہیں، جو دکھانا چاہتے ہیں دیکھنے والے کو وہی نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جادو ایک علم ہے، لیکن علوم شیطانیہ سے ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، کرنا سب حرام نہیں بلکہ کفر کے درجے پہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا من تسحر فقد کفر، جو آدمی کسی پہ جادو کرتا ہے گویا وہ کفر کرتا ہے۔ اور یہ بھی صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ یہ بہت سارے لوگ انکار کر جی نبی پہ جادو نہیں ہوا، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی تقاضائے انسانیت ہیں، ان کے اندر بھی بشریت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ان کے بھی دکھ ہیں، سکھ ہیں، غم ہیں، غم ہے، خوشی ہے۔ تو اسی طرح انبیاء پر بھی جادو ہو سکتا ہے، اور میرے آقا پہ جادو کیا گیا جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہے۔ یہ محبت نہیں کہ جو چیز حدیث میں ثابت ہو اس کا بھی انکار کر دو، اور جی نہیں حضور پہ جادو کیسے ہو گیا؟ بھئی حضور کے دندان مبارک کیسے شہید ہو گئے؟ اگر دندان مبارک شہید ہو سکتے ہیں، حضور کے رخسار زخمی ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت میں بخار کی اتنی شدت ہو سکتی ہے کہ 6 7 سال ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں ڈالتے تھے، تھوڑا افاقہ آتا تھا پھر بخار کا جوش چڑھ جاتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت میں سکرات کی تکلیف ہو سکتی ہے، تو جادو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے پیغمبر دعائیں مانگ رہے تھے، اللہم اعنی فی سکرات الموت، اللہم اعنی فی سکرات الموت، یا اللہ اس وقت میری مدد فرما۔ اور اسی طرح پیغمبر پہ زہر کا بھی اثر ہوتا ہے کہ حضور پاک نے اس وقت فرمایا کہ عائشہ ھذا انقطاع اوان ابہری من سم الذی اکلت بخیبر، کہ خیبر میں جس عورت یہودیہ نے مجھے زہر دی تھی تو یہ اس زہر کا اثر ہے جو آج ظاہر ہوا ہے، اور میری آنتیں مبارک کٹ رہی ہیں اس زہر کے اثر سے۔ تو زہر کا اثر بھی آپ پہ ہو سکتا ہے۔ تو اصل یہ تھا کہ یہودیوں نے مل کے کوشش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا جائے۔ تو لبید ابن الاعصم ایک بہت بڑا ان کا جادوگر تھا، اس کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی جادو کرتی تھیں۔ تو پہلے تو لڑکیوں نے کوشش کی جادو کرنے کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی۔ پھر یہودیوں نے لبید ابن الاعصم سے کہا کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، اتنی دولت دیں گے، تو خود جادو کرو۔ الحمدللہ یہدینا و یہدیکم۔ تو اس بدبخت نے پھر حضور پہ جادو کیا۔ اچھا، اب جادو کا اثر جو ہے وہ حضور کے دین کے معاملے میں بالکل نہیں تھا، یعنی حضور وضو فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جادو کا اثر جو ہے آپ کے دنیاوی معاملات پہ اثر انداز تھا کہ آپ کو مثلا بھوک نہیں لگتی تھی۔ بیویاں کہتی ہیں کہ اگر کبھی ہم نے کھانا سامنے رکھ دیا تو 2 نوالے لے لیے، ورنہ کبھی مانگا نہیں کہ مجھے کچھ دو۔ اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ بیویوں کی خواہش نہ رہی۔ آج کل بھی اکثر جادو یہی ہوتے ہیں، یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں اور بیوی میں جادو کر کے فتنہ کرتے ہیں جادوگر، تاکہ آدمی جو ہے اس کی بندش ہو جاتی ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کے قابل ہی نہیں رہتا، یا بیوی پہ بندش ہو جاتی ہے، اس کو اپنے خاوند کا ملنا پسند نہیں آتا۔ ایسا ایسا نفرتیں بڑھتی ہیں، انجام پھر علیحدگی ہوتا۔ تو حضور پاک میں یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو اپنی خواہشات جو تھیں نا یہ ازواج مطہرات کی، وہ ختم ہو گئی۔ کافی عرصے تک جادو کا اثر رہا۔ ایک دن حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ جبریل اور میکائیل دونوں فرشتے آئے، ایک میرے سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا،
اور سرانے والے نے اس سے پوچھا، پاؤں والے نے اس سے پوچھا کہ ما بہذا الرجل، اس بندے کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا کہ مطبوب، یہ مسحور ہے، ان پہ جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا من تبہ، کس ظالم نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید بن العاصم نے۔ انہوں نے کہا کس چیز میں جادو کیا گیا؟ انہوں نے کہا فی مشتن و مشاطۃ۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے کچا، اس کے نیچے جو کنویں کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے تحت رعوفۃ، اس کے نیچے وہ جادو والی چیزیں جو ہیں دفن ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ثم افقت، تو میری نیند کھل گئی۔ حضور نے فوراً بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اور کچھ اور صحابہ کو بھی، اور ان کو لے کر حضور اس مقام پہ تشریف لے گئے جہاں کا جبریل نے بتایا تھا۔ حضور نے بعد میں بتایا کہ وہ جگہ ایسی ویران تھی اور ایسی برباد تھی کہ وہاں کھجوریں تھیں لیکن تنے کھڑے ہوئے تھے، کأنہم رؤوس الشیاطین، گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں، پھل کچھ نہیں۔ اور کنواں جو تھا حضور نے فرمایا اس کا پانی ایسے تھا جیسے مہندی کا ملا ہوا پانی۔ حضور پاک نے حکم دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنویں میں اتر گئے اور انہوں نے اس لکڑی کے نیچے ہاتھ پھیر کے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ آخر آپ کے ہاتھ میں ایک چیز آئی، وہ کنگھی تھی، اور اس کنگھی میں حضور پاک کے بال مبارک تھے۔ اس ظالم نے ان بالوں کو لپیٹا تھا، اس میں سوئیاں لگائی تھیں۔ یہ جادوگر جو ہے نا ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بندے کے بوتا بنا دیتے ہیں، مجسمہ بنا دیتے ہیں، آٹے کا ایک گڑیا سی بنا دے، اس میں پھر وہ سوئیاں چبھوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معوذتین جو ہے نا یہ بھی اتر چکی تھی، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس۔ تو حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، یہ 7 آیتیں، وہ 7 گریں تھیں، ہر گرہ کھلتے گئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جیسے جیسے حضور ایک گرہ کھولتے اور سوئی نکالتے، آپ کا چہرہ کھلتا جاتا، حتیٰ کہ وہ ساری سوئیاں نکل گئیں تو حضور کا چہرہ ایسے روشن ہو گیا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ کہتے ہیں کہ آج کل جادو اور کالا علم جو ہے بہت پھیل رہا ہے۔ بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ لوگ قرآن کی طرف رجوع کریں اور صبح و شام اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، معوذتین کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ باقی یہ تو نظام عالم ہے، کافر بھی رہیں گے، ہندو بھی رہیں گے، جادوگر بھی رہیں گے، مسلمان بھی رہیں گے۔ جنات کو اتارا جا سکتا ہے یا آج کل ہر بندہ اس کام کے لیے؟ جنات پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو پکڑتے ہی نہیں ہیں، اگر پکڑ لیتے ہیں تو اللہ کے قرآن سے اتارا جا سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، آخری صورتیں پڑھو، جن بھاگ جائیں گے۔ کہتے ہیں میرے اوپر بھی جادو ہے۔ بہرحال بیٹی اگر آپ پر جادو ہے نا تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو۔ اگر جادو ہے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 6-7 دن میں ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے اور آپ وہم میں مبتلا ہیں تو پھر بلا وجہ کا وہم نہ کریں۔ جادو اور سحر اس کو توڑنے کے لیے اگر آپ کوئی چیز استعمال کریں وہ تو جائز ہے، جیسے سورۃ البقرہ پڑھنے سے انشاءاللہ جادو دور ہو جاتا ہے، یا جتنی قرآن میں آیتیں ہیں سحر کے خلاف، لا یفلح الساحر حیث اتی فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق الحق ویبطل الباطل۔ تو یہ آیتیں پڑھنا سحر توڑنے کے لیے بالکل جائز ہے۔ اور سب سے بڑا عمل ایک یاد رکھ لو، میں نہ پیر نہ فقیر، محض ایک طالب العلم، لیکن سب سے بڑی چیز اللہ کا قرآن ہے۔ جس آدمی پر سحر ہے یا جادو ہے یا جن ہے، گھر میں بیٹھ کے سارے گھر والے مل کے پانی کا بڑا ڈول رکھ لیں اور سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، وہی پانی اس کو پلائیں، اسی سے غسل کرائیں، وہی پانی گھروں میں ڈالیں، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ سب جن بھوت بھاگ جائیں گے۔
اور اگر جن نکالنے کے لیے تم کسی پیر کے پاس گئے نا، جن تو خیر چلا جائے گا، پیر چیزیں جو تھیں وہ بطور استعارہ، بطور امانت لی تھیں، اور لازمی بات ہے کہ ان کو ہر حال میں واپس کریں، چونکہ تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہے، وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ وَلَسْنَا بِرَادِّينَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ وَلَا مُمْسِكِينَ لِأَنفُسِنَا فَعَفَرَ حَفِيرًا وَأَمَرَ كُلَّ قَوْمٍ عِندَهُم مِّن ذَلِكَ مِن مَتَاعٍ أَوْ هِدْيَةٍ أَن يَقْذِفُوهُ فِي ذَلِكَ الْحَفِيرِ۔ تو آپ نے حکم دیا کہ چلو ان کو واپس کرنا نہیں چاہتے ہو تو ایک گڑھا کھود لیں، اسی کے اندر ڈال دیں، اور سب نے اسی میں ڈالا، تو پھر اس کے بعد اوقد علیہ النار، آپ نے آگ جلائی ہے، اس کو جلا دیا۔ فقال لا يكون لنا ولا لهم، اب یہ مال نہ ہمارے لیے ہے نہ ان کے لیے ہے۔ وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني اسرائيل، سامری جو تھا وہ گائے کی عبادت کرنے والا تھا، بنی اسرائیل کا ہمسایہ تھا۔ ولم يكن من بني اسرائیل، وہ بنو اسرائیل میں نہیں تھا۔ فاحتمل مع موسیٰ علیہ فاحتمل مع موسیٰ وبنی اسرائیل حین احتملوا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے تو اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ فقضى له ان رأى اصلا وقبض منه قبضة، اس نے دیکھا کہ پاؤں کے نیچے سے چیز جو ہے وہ سرسبز اور تازہ ہو جاتی ہے، تو اس نے مٹی اٹھا لی۔ فمر بہارون وقال له ہارون علیہ السلام یا سامری الا تلقى ما في يدك وهو قابض عليه لا يراه احد طول ذلك، اس نے وہ ہاتھ میں جو مٹی تھی وہ چھپا رکھی تھی۔ حضرت ہارون نے فرمایا کہ تم مٹھی کھول کے پھینکو۔ فقال هذه قبضة من نصر الرسول الذي جاوز بكم البحر ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعوا الله إذا ألقيتها أن يجعلها ما أريد۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ جو اللہ کا فرشتہ آیا تھا جس نے آپ کو دریا سے گزارا ہے، تو اس کی سواری کے پاؤں سے میں نے یہ مٹی اٹھائی تھی، میں ایسے نہیں پھینکوں گا، ہاں ایک شرط پہ میں پھینکوں گا کہ آپ دعا کریں کہ جو میں چاہتا ہوں اللہ میری وہ دعا جو ہے وہ قبول کر لیں۔ فَأَلْقَاهَا، اس نے پھینکا، دعا له ہارون فقال اريد ان يكون عجلا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچڑا بن جائے۔ فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد، اب اس گڑھے کے اندر جو جو چیزیں جلائی گئی تھیں وہ سب کٹھی ہو گئیں۔ فصار عجلا، بچڑا بن گیا۔ اجوف ليس فيه روح ولا خوار، وہ بچڑا تو تھا یعنی خالی، لیکن اس میں کوئی آواز یا کوئی بات ایسی نہیں تھی۔ قال ابن عباس لا والله ما كان له صوت قط انما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس بچڑے میں کوئی بات نہیں تھی، کوئی بات کرتا تھا نہیں، بلکہ جب ہوا چلتی نا تو جب وہ پیچھے سے ہوا داخل ہوتی اور منہ سے نکلتی وہ ایک آوازیں پیدا ہوتی تھیں۔ وكان ذلك الصوت من ذلك ففرق بنو اسرائیل فرقا، بنو اسرائیل کے کئی فرقے بن گئے۔ وقالت فرقة يا سامري ما هذا وانت اعلم به، ایک جماعت نے پوچھا کہ سامری یہ کیا ہے، یہ کیا بچڑا بن گیا، کیسے بن گیا، کیا چیز ہے، تم جانتے ہو۔ فقال هذا ربكم ولكن موسى ضل الطريق، وہ کہنے لگا یہی تمہارا رب تو یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام تو راستہ بھول گئے۔ فقالت فرقة يا سامري ما هذا لا تكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى، ایک جماعت نے کہا تم ایسی باتیں جھوٹی نہ کرو جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئیں۔ فإن كان ربنا لم نكن زيناه وجدنا فيه حين رأينا، اگر واقعی یہ خدا ہے تو اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے، لیکن اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے۔ وقالت فرقة هذا من عمل الشیطان، ایک جماعت نے کہا کہ نہیں یہ شیطانی عمل ہے، اس میں یہ کوئی ہمارا خدا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ رَبِّنَا نُؤْمِنُ بِهِ وَلَا نُصَدِّقُ، کہ ہم اس کو نہ ایمان لاتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں۔ وَأَشْرَبَ فِرْقَةٌ فِي قُلُوبِهِمُ الصِّدْقَ بِمَا قَالَ السَّامِرِيُّ فِي الْإِجْلِ، اور ایک جماعت جو تھی وہ سامری کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ یہ جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر
جب بھی کوئی جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ماننے والے مل جاتے ہیں. جیسے اب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے بھی ماننے والے مل گئے. حضور کے زمانے میں مسیلمۃ الکذاب نے دعویٰ کیا، اس کے بھی ماننے والے مل گئے. اسود انسی نے دعویٰ کیا، اس کو بھی ماننے والے مل گئے. آج کل سنا ہے کہ ایک اور جھوٹا نبی پیدا ہوا ہے، تو ہر جھوٹے کو بھی اب ماننے والے لوگ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. فقال لهم هارون يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واتئوا امری. حضرت ہارون نے فرمایا کہ قوم تمہاری آزمائش ہو گئی، امتحان ہو گیا ہے، تم چھوڑو، رب رحمان وہی ہے جو ہمارا رب ہے، تم میری اتباع کرو اور میرے حکم کی تعمیل کرو. قالوا فما بال موسیٰ وعدنا 30 یوما ثم اخلفنا. تو کہنے لگے بھائی یہ کیسے بات ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ہم سے کہا تھا کہ 30 دن کے بعد میں واپس آؤں گا، تو اب تو 30 دن سے زیادہ ہو گئے. وقال صفام اخطا ربہ یطلبہ یتبعہ. کہنے لگے ہاں وہ خدا کو ڈھونڈنے گیا تھا نا، ہو سکتا ہے وہ بھول گیا اور خدا نہیں مل رہا اس کو. فلما کلم اللہ موسیٰ وقال له ما قال اخبرہ بما لقی قومہ من بعدہ. اب میقات پہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، تورات بھی عطا فرمائی، اور آپ کو یہ بھی خبر دی کہ تمہارے بعد تمہاری قوم نے کیا کیا ہے کہ بچڑے کو خدا بنا لیا ہے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسف. اب غصے سے بھرے ہوئے لوٹے آپ. فقال لهم ما سمعتم في القرآن وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح من الغضب ثم إنه أزر أخاه بأزره واستغفر له. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم نے اللہ کا کلام نہیں سنا تھا کہ تم ایک بچڑے کے پیچھے لگ گئے ہو اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا اور کھینچا. ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بال پکڑے اور آپ کی داڑھی مبارک بھی پکڑی، جیسے کہ دوسری آیت میں ہے کہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، کہ بھائی میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑے، میرا تو کوئی گناہ نہیں، قوم نے میری بات مانی ہی نہیں. غصے میں آگے وہ جو الواح ہیں جس میں تورات لکھی وہ بھی آپ نے نیچے ڈالے. اس کے بعد پھر آپ نے عذر کیا اور اللہ سے معافی مانگی. وانصرف الی السامری فقال له ما حملك على ما صنعت. اب آپ سامری کے پاس آئے، فرمایا بدبخت تم نے یہ کیا کیا ہے، کس چیز نے تمہیں انگیخت کیا ہے. قال قبضت قبضة من اثر الرسول فتنظرها وامت علیکم. کہنے لگا میں نے اس فرشتے کے پاؤں کی مٹی اٹھائی تھی، اس کی سواری کی مٹی، اور میں سمجھ گیا کہ اس کی مٹی کے اندر زندہ کرنے کی طاقت ہے، تم نہیں سمجھ سکے. فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. آپ نے فرمایا اچھا تم نے ایسا کیا ہے نا، تو جاؤ ساری زندگی تم یہی کہتے پھرو گے لا مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور دیکھو جس کو تم نے خدا بنایا ہے نا اس کا انجام بھی دیکھ لو. آپ نے اس بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ جو تھی وہ دریا میں ڈال دی. وَلَوْ كَانَ إِلَٰهًا لَمْ يَخْلَصْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مِنْهُ فَاسْتَيْقَنَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِالْفِتْنَةِ. اگر یہ الہ ہوتا یہ جل جاتا، ریک میں یہ راکھ بن جاتا. اب بنو اسرائیل کو بھی خیال آیا کہ ہم تو دھوکے میں پڑے تھے. وَاقْتَبَتَ الَّذِينَ كَانَ رَأْيُهُمْ فِيهِ مِثْلَ رَأْيِ هَارُونَ. ہاں جو لوگ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ ٹھیک تھے. فقالوا لجماعتهم يا موسى صل لنا ربك ان يفتح لنا باب توبة نصنعها. کہنے لگے اب اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیں تاکہ ہم توبہ کریں اور شرک سے بچ جائیں. فاختار موسیٰ من قومه 70 رجلا لذلك لا يأل الخير. خیال بنی اسرائیل ولم یشرک فی العجل. ان کو 70 آدمیوں کو آپ نے ساتھ لیا. فانطلق بهم يسأل لهم التوبة ورجفت بهم الأرض. آپ لے کے چلے کہ تاکہ توبہ کا اللہ سے سوال کریں، لیکن زمین میں زلزلہ آیا. فاستحیا نبی اللہ من قومی ونفرین فعل بهم ما فعل. تو اب جب زلزلہ آیا تو خطرہ ہوا کہ یہ سارے مر جائیں گے. فقال رب لو شئت اهلكتهم من قبل
وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، یا اللہ اگر پہلے چونکہ میں لے کے چلا ہوں اور یہ مر گئے تو میرے اوپر سارا الزام آئے گا۔ وَفِيهِمْ مَنْ كَانَ اللَّهُ اطَّلَعَ مِنْهُ عَلَىٰ مَا أَشْرَبَ قَلْبُهُ مِنْ حُبِّ الْأَجْرِ وَإِيمَانِهِ بِهِ فَلِذَٰلِكَ لَجِبْتُ بِهِمُ اللَّهُ وَقَالَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت بہت بڑی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فقال يا رب سألتك التوبة لقومي فقل إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك المرحومة۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو اپنی قوم کی توبہ کا سوال کیا تھا اور آپ مجھے خبر دے رہے ہیں ایک ایسی امت کی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اگر ایسی بات ہے تو یا اللہ مجھے بھی اس امت سے اٹھاتے۔ فقال ان توبتهم يغفر كل رجل منهم من لقى من بالد فيكتب بالسوير يبالي من كتب ذلك الموطن۔ اللہ نے فرمایا تمہاری قوم کی توبہ یہ ہے کیونکہ اتنے معجزات کے بعد بھی انہوں نے شرک کیا اور ایک بچھڑے کو خدا بنا لیا، گائے کو خدا بنا لیا۔ اب توبہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، چاہے بیٹا سامنے آ جائے، باپ سامنے آ جائے، پرواہ نہ کریں، ان کو قتل کریں، جو کریں گے ان کی توبہ قبول ہوگی۔ وَتَابَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَانَ خَفِيًّا مُوسَىٰ وَهَارُونَ فَأَطْلَعَ اللَّهُ مِن ذُنُوبِهِمْ فَاغْتَرَفُوا بِهَا فَعَلُوا مَا غَفَرَ اللَّهُ